بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درویش ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات، تاریخ صحابہ عجیب و غریب واقعات سے بھری پڑی ہے۔ جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ مذہب اسلام میں پردے کا حکم صرف عورت کو دیا جاتا ہے، لیکن ایک ایسے صحابی تاریخ میں ملتے ہیں کہ جن کو پردے کا حکم دیا گیا تھا۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں اس باکمال صحابی کا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ حضرت عمر نے اپنے زمانہ خلافت میں اس صحابی کو پردہ کرنے کا حکم کیوں دیا تھا۔ حالانکہ روایات میں آتا ہے کہ اس صحابی کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تھے۔ یہ باکمال صحابی کون ہے؟ بلکہ اس صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ کے پاس کیوں بھیجا تھا۔ ویڈیو میں آپ یہ بھی جان سکیں گے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صحابی پر مدینہ آنے پر پابندی کیوں لگائی تھی۔ ناظرین، یہ مکمل واقعہ سیرت کی کتب میں یوں بیان ہوا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی علاقے میں سفیر بھیجا کرتے تھے تو صحابہ کرام کی شخصیات کو مد نظر رکھ کر ان کو مختلف ممالک میں بادشاہوں سے گفت و شنید کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ لہٰذا سن 7 ہجری ماہ محرم الحرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں اور سرداروں تک اسلام کی دعوت پہنچانے کے لیے خطوط لکھوائے اور ایک ہی دن میں 6 قاصدین کو روانہ فرمایا۔ ان میں سے ایک معزز اور خوبصورت قاصد صحابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط مبارک لے کر روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس پہنچے۔ اس نے کہا، میں جانتا ہوں کہ تمہارے صاحب نبی و رسول ہیں اور یہ وہی ہیں جن کا ہم انتظار کر رہے تھے اور جن کا تذکرہ ہم نے اپنی کتابوں میں پایا ہے، لیکن اہل روم کی طرف سے مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ اگر یہ خوف نہ ہوتا تو میں ضرور نبی آخر الزماں کی پیروی کرتا، لیکن اب تم زغاتر نامی راہب کے پاس جاؤ اور اسے یہ باتیں بتاؤ۔ اس کی عزت ملک روم میں مجھ سے بھی زیادہ ہے اور اہل روم کے نزدیک مجھ سے زیادہ اس راہب کی بات قابل قبول ہوتی ہے۔ تم جا کر دیکھو کہ وہ کیا کہتا ہے۔ ناظرین، جب محترم قاصد صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام راہب تک پہنچایا تو اس نے کہا کہ اللہ کی قسم، تمہارے صاحب نبی ہیں اور اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ ہم ان کے اوصاف کی وجہ سے ان کو پہچانتے ہیں۔ ہم نے ان کا نام اپنی کتاب میں دیکھا ہے۔ یہ کہہ کر اس راہب نے اپنا سیاہ لباس اتار کر سفید پوشاک زیب تن کی، پھر عبادت خانے میں جا کر اہل روم سے کہا کہ ہمارے پاس احمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکتوب آ چکا ہے، جس میں انہوں نے ہمیں دین الہی کی جانب بلایا ہے۔ لہٰذا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ احمد اللہ کے رسول ہیں۔ بس اتنا سننا تھا کہ قوم نے اس راہب پر یک بارگی حملہ کر دیا اور مار مار کر اس راہب کو شہید کر دیا۔ اب ناظرین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد صحابی دوبارہ شاہ روم کے پاس پہنچے اور اسے راہب کا معاملہ بتایا۔ شاہ روم کہنے لگا، میں نے تم سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے، ورنہ اس راہب کا مقام و مرتبہ تو اس قوم کے نزدیک مجھ سے بھی بڑھ کر تھا۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتخب کردہ یہ معزز محترم قاصد حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ کا پورا نام دحیہ بن خلیفہ ہے، جس کا معنی لشکر کا سالار ہے۔ آپ کا تعلق قبیلہ بنو کلب سے ہے۔ اور ناظرین، اسی صحابی حضرت دحیہ کلبی کو ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ یہ حضرت دحیہ کلبی صحابہ کرام میں بہت خوبصورت شخصیت کے مالک تھے، بلکہ ان کی خوبصورتی کی وجہ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام عام طور پر دحیہ کلبی کی شکل میں ہی آیا کرتے تھے۔ یعنی دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن و جمال کی وجہ سے ہی جبرائیل علیہ السلام ان کی صورت اختیار کر کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کافی مرتبہ آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پردہ کرنے کا حکم بھی اس لیے دیا تھا کہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت حسین ترین خوبصورت صحابی تھے۔ آپ کا حسن اس قدر تھا کہ عرب کی عورتیں دروازوں کے پیچھے کھڑے ہو کر یعنی چھپ کر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کرتی تھیں، لیکن اس وقت آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ایک دن سرور کونین تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر حضرت دحیہ کلبی پر پڑی۔ آپ نے حضرت دحیہ کلبی کے چہرہ کو دیکھا کہ اتنا حسین نوجوان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی، یا اللہ، اتنا خوبصورت نوجوان بنایا ہے، اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے، اسے مسلمان کر دے۔
اتنے حسین نوجوان کو جہنم سے بچا لے۔ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی۔ صبح حضرت داہیہ کلبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت داہیہ کلبی نے بہت سے غزوات میں حصہ بھی لیا، بلکہ جب غزوہ خیبر کے قیدی تقسیم کیے گئے تو صفیہ بنت حی بن اخطب جو کہ یہودی سردار کی بیٹی تھی، داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئیں۔ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حسین و جمیل تھی، مگر داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل کر لینے کے وقت ایک اختلاف پیدا ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہ صفیہ بنو قریظہ اور بنو نذیر کی سیدہ یعنی سردار کی بیٹی ہیں، اور ایسی عورت بہتر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے مختص کر لیں۔ گویا ان صحابہ کے نزدیک شاہد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہی خیبر کی اس شہزادی کے شایان شان تھا، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے خود ان سے نکاح کر لیا۔ بہرحال ناظرین، حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت حسین ترین خوبصورت صحابی تھے، اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ آپ کا حسن اس قدر تھا کہ عرب کی عورتیں دروازوں کے پیچھے کھڑے ہو کر یعنی چھپ کر حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کرتی تھیں۔ اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت داہیہ کلبی کو چہرے کا پردہ کرنے کا کہا۔ روایات میں ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے داہیہ کلبی سے فرمایا کہ جب بھی آپ مدینہ میں داخل ہوں تو اپنا چہرہ ڈھانپ لیا کرو تاکہ عورتیں بد نظری کے فتنے میں نہ پڑیں۔ ناظرین، عورتوں کی بد نظری سے متعلق یہ واقعہ بھی ملتا ہے کہ جب ازواج مطہرات میں سے حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھیں تو ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ کو پردہ کرنے کا حکم فرمایا تو ازواج مطہرات نے عرض کیا کہ وہ تو نابینا ہیں، یعنی وہ ہمیں نہیں دیکھ سکیں گے، نہ ہمیں پہچان سکیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم تو نابینا نہیں ہو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورتوں کا غیر مردوں کے سامنے آنا جائز نہیں، اگرچہ وہ نابینا ہی کیوں نہ ہو، یعنی عورتیں اپنی پارسائی کی حفاظت کریں، ایسے طریقے استعمال کریں کہ کسی بدگماش بد کردار مرد کا ہاتھ تو ہاتھ، اس کی للچائی ہوئی نظریں بھی اس پر نہ پڑنے پائیں۔ ناظرین، اسلام تو اتنا پاکیزہ اور صاف ستھرا مذہب ہے کہ یہ اپنے ماننے والوں کو نظر تک نیچے رکھنے کا حکم دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے کہ مسلمان مردوں کو حکم دو کہ وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت اچھا ہے۔ بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے، اور مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ نہ دکھائیں مگر جتنا خود ظاہر ہو، اور دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں اور اپنا سنگار ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں پر۔ ناظرین، یاد رکھیں کہ بد نگاہی اور بد نظری ہی زنا کی پہلی سیڑھی ہے، اس کی بدولت فحش کاریوں کی دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ بد نگاہی اور بے پردگی کے سبب دنیا و آخرت دونوں عکارت ہو جاتی ہیں۔ اسی بدکاری کی روک تھام کے لیے قرآن کریم نے بد نظری پر حرمت کی مہر لگا دی، بلکہ پردے کی اہمیت پر ایک روایت ابو داؤد شریف میں یوں مذکور ہے جس سے اسلامی خواتین کا پردے سے متعلق اہتمام کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا بیٹا جنگ میں شہید ہو گیا تھا، جب آپ اپنے شہید بیٹے کی خبر لینے کے لیے چہرے پر نقاب ڈالے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئیں تو وہاں کسی نے حیرت سے پوچھا کہ آپ نے ابھی بھی نقاب ڈال رکھا ہے؟ تو حضرت خلاد نے کہا، میں نے بیٹا ضرور کھویا ہے لیکن حیا نہیں کھوئی ہے۔ ناظرین، ان روایات سے بالکل واضح ہو گیا کہ پردے کی اسلام میں کیا اہمیت ہے اور اس کے ذریعے عورت اللہ کے قریب ہوتی ہے، اور پردہ ہی عورت کی عصمت و عفت کا ضامن ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے آمادہ کریں اور اپنی بہن بیٹیوں کو شریعت کے احکام سے آگاہ کریں اور انہیں بے پردہ گھومنے پھرنے سے روکیں۔ عورت کو گھر میں ہی رہنا چاہیے، اور اگر کبھی کسی شرعی مجبوری کی وجہ سے گھر سے باہر نکلنا بھی پڑے تو بغیر پردہ کے بالکل نہ نکلے، اور پردہ بھی ایسا کہ جسم کے کسی حصے پر کسی کی نگاہ نہ پڑے۔ بلکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موت کے وقت یہ وصیت فرمائی تھی کہ مجھے رات کے وقت دفن کرنا تاکہ میرے جنازہ پر کسی غیر کی نظر نہ پڑے۔ ناظرین، دین کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اس لیے ویڈیو کو شیئر کرنے میں کنجوسی نہ کیجیے گا۔ اللہ آپ کو اس کا بہتر بدلہ عطا کریں گے۔ خواتین اسلام کے نام بس یہی بات کہہ کر ختم کرتا ہوں کہ اے دختران اسلام،
اللہ سے ڈریں اور بن ٹھن کر بازاروں میں ہرگز نہ نکلیں۔ کمزور ایمان والوں کے ہاتھوں کھلونا بننے سے خود کو بچائیں، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کریں، اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں، انہیں نماز سکھائیں، پاکیزہ خصلتوں کا عادی بنائیں۔ آخر میں ہم اللہ سے یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق دے اور ہر طرح کی فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔